کہ مرنے کے بعد حضور سے ملاقات ہو جائے گی، خدا کے لیے یہاں اپنے ساتھ عمر کا نام بھی شامل کر لیں۔ ہجر رسول کے اشعار نے، فراق رسول کے اشعار نے، عشق رسول کے اشعار نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسا اثر کیا کہ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ کب کبھی طاری ہوئی، عشق رسول کی تڑپ میں بخار ہو گیا اور کئی دن تک بیمار ہو کر بستر پہ تڑپتے رہے۔ یہ ہجر اور فراق رسول اور عشق رسول کا عالم تھا۔ صحابہ کرام کے ایمار کا خمیر یہ تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں روح المعانی میں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب وہ ترس جاتے ہیں، آقا دو جہاں کا چہرہ اقدس اور حضور کا حسن سراپا اور آپ کا جلوہ انور تکنے کو دل کرتا، اور حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری نہ تھی، وصال فرما چکے تھے، تو مل کر اداس ہو کر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے آتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا حضور کا ایک ذاتی آئینہ تھا۔ یہ وہ آئینہ تھا جس میں کبھی کبھی آقا اپنا چہرہ اقدس تکتے تھے اور تک کر اپنی زلفوں کی مانگ نکالتے تھے۔ وہ آئینہ غلاف میں لپٹا ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے کہ صحابہ کرام جاتے عرض کرتے، امی جان ام المومنین آقا دو جہاں کے چہرہ پاک کو تکے ہوئے کئی دن بیت گئے، اداسی کا عالم ہے۔ وہ آئینہ اٹھا کے لے آتی، غلاف کھولتی، آئینہ صحابہ کرام کے سامنے کرتی، جو صحابی اس بارفتگی عشق رسول کے عالم میں اس آئینے کو تکتا، آئینہ صحابی کے سامنے ہوتا، مگر ہر صحابی آئینے میں اپنے چہرے کی بجائے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا۔ حضور کی شکل پاک نظر آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دو ہی سبب مجھے تو معلوم ہوتے، یا کمال چہرہ مصطفیٰ تھا یا کمال نکاح اصحاب تھی کہ آقا دو جہاں کا چہرہ چونکہ اس آئینے میں تکا جاتا رہا اور چہرہ مصطفیٰ کا عکس اس آئینے کے سینے میں پڑتا رہا، سو جس چہرے کا عکس اس آئینے میں پڑ گیا بس وہ عکس بھی آئینے سے مٹ نہ سکا۔ حضور کے وصال کے بعد بھی جس نے وہ آئینہ دیکھا، وہ عکس جو پڑ گیا تھا وہ آئینے پر قائم رہا۔ اگر یہ بات ہو تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں اور تحریک منہاج القرآن سے وابستہ لوگوں، آؤ کوشش کریں کہ ہم اس دل کو حضرت میمونہ والا آئینہ بنا لیں کہ آقا دو جہاں کے تصور کا عکس اپنے دل کے آئینے پر یوں مرتسم کر لیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ کیفیت ہو جائے جب اداسی ہو، آئینہ قلب میں نگاہیں جھکائیں تو حضور کا چہرہ نظر آ جائے۔ آج پھر اس کیفیت کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری وجہ صحابہ کرام کی نگاہ کا کمال کہ عشق میں فنائیت کا یہ عالم تھا، عشق میں فنائیت کا یہ عالم تھا کہ آئینہ تکتے، اور آئینے کا کام ہے کہ جو دیکھے اسی کا چہرہ دکھاتا ہے، مگر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ نگاہ کا کمال تھا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، الا الذین آمنوا، اگر بچنا چاہتے ہو تباہی سے تو ایمان لاؤ۔ ایمان اللہ کی بندگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نام ہے، مگر ایمان وہی ایمان ہے جس میں اللہ کی بندگی بھی محبت کے ستون پر قائم ہو اور غلامی مصطفیٰ بھی محبت کے ستون پر قائم ہو۔ پھر اس ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس ایمان کو نہ یورپ کے کلیسا لوٹ سکتے ہیں، نہ مغرب کی حسینائیں لوٹ سکتی ہیں، نہ کسی جھوٹے حسن کا فریب لوٹ سکتا ہے، نہ سینما گھر کی رونقیں لوٹ سکتی ہیں، نہ میک کدے لوٹ سکتے ہیں، نہ رقص کدے لوٹ سکتے ہیں۔ ایمان انہی کا لٹتا ہے جس ایمان نے محبت کی شراب نہیں پی کے دیکھی، اور جو ایمان محبت کے نشے میں ہو اور جو محبت کے خمیر سے تیار ہو، اسے جہاں جا کر چھوڑ دو، اسے محبت رسول اور محبت الہی کی خوشبو کسی اور طرف تکنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ تحریک منہاج القرآن کی دعوت ایمان
ہے اور اس ایمان سے یہی مراد ہے۔ فرمایا وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرے۔ دوستو یہ چار چیزوں کا ذکر ہے، اب مختصر خلاصے کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل مختصر سی بات۔ چار چیزوں کو بیان کیا، ایمان، ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح سے مراد نیک سیرت و کردار، عمل صالح کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق کی نصیحت کرے، حق کی بات کرے اور حق کی بات کو پھیلائے اور حق کی بات کو پہنچائے اور حق کی بات کو بلند کرے، وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی خاطر آنے والے مصائب آلام اور پریشانیوں میں صبر کے ساتھ قائم رہے۔ ان چار چیزوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو خسارے اور گھاٹے سے بچنا تو ایمان کی دولت اپنا لو۔ اب ان کا تعلق سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ گھاٹے سے بچ جائے، خسارے سے بچ جائے، نقصان اور تباہی و ہلاکت سے بچ جائے، تو اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت کو اپنا لے، ایمان کا زیور پہن لے، ایمان کا نور لے لے، ایمان سے آراستہ ہو جا۔ اور لوگوں، ایمان حاصل کر لینے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ ایمان اب بچ جائے، ایمان کی حفاظت ہو جائے، ایمان کو ترقی ملے، ایمان کو کمال ملے، ایمان کا پودا پھلے پھولے، ایمان ایک سایہ دار درخت بن جائے، ایمان سے دنیا بھی فائدہ اٹھائے، چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت ہو تو وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کیا کرو۔ ایمان والو، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت اور ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ نیک سیرت اپناؤ، نیک کردار اپناؤ، اعمال صالحہ اپناؤ۔ ذرا راتوں کو اٹھ کر 2-4 سجدے رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اللہ کے حضور کیا کرو، ذرا آنکھوں سے 2-4 آنسو اللہ کی محبت میں گرایا کرو، ذرا ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور دست بستہ سراپا نیاز بن کے کھڑے ہوا کرو، اللہ کے احکامات کی تعمیل بجا لایا کرو۔ وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اعمال صالحہ کو اپناتے ہیں، نیک سیرت و کردار پر کاربند ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے۔ اور جو اعمال صالحہ نہیں اپناتے، سیرت و کردار کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کے احکام کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر بے نفع ہو جاتا ہے۔ فرمایا گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان کو اپناؤ، ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ یعنی نیک سیرت و کردار کو اپناؤ۔ اور فرمایا لوگوں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر چاہتے ہو کہ نیک اعمال سلامت رہیں، چاہتے ہو کہ مسجدیں آباد رہیں، چاہتے ہو کہ اللہ کا نام بلند ہوتا رہے، چاہتے ہو کہ نیکی قائم رہے، نیک سیرت و کردار اس معاشرے میں دکھائی دیتا رہے، چاہتے ہو کہ معاشرے میں بھلائی، سچائی، نیکی اور اچھائی پھلتی رہے، پھیلتی رہے، تو آؤ نیکی کے بچاؤ کا تمہیں طریقہ بتاتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، جب جھوٹ سر پر مسلط ہو جائے تو حق کی بات بے خوف و خطر کہنے والے بن جاؤ، حق کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جاؤ، حق کی بات کہتے پھرو، خاص تلواریں تمہارے سائے پہ چل رہی ہوں، سر پہ چل رہی ہوں، حق کی بات کہتے رہو، خواہ گولیوں کی بوچھاڑ آ رہے ہو، حق کہو، حق پر چلو اور حق کی بات آگے پھیلاؤ۔ جب تک تم حق پر ثابت قدم رہو گے، حق کی بات پر ڈٹے رہو گے، حق کی بات پھیلاتے رہو گے، حق کا جھنڈا سر بلند کرتے رہو گے، حق کی آواز ہر سو بلند کرتے رہو گے، تو اس وقت تک تمہارے معاشرے میں نیک اعمال بچے رہیں گے۔ اور اگر حق کی آواز بلند کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے ذاتی نیک اعمال بھی رفتہ رفتہ غارت ہو جائے گے۔ یاد رکھ لو، یہ قرآن اس مقام پر یہ نقطہ سمجھا رہا ہے کہ مت سمجھو
کہ ہمیں دوسروں کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، چلو میں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ آتا ہوں یہی کافی۔ ہر کوئی اگر یوں سوچنے لگے چلو میں رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں یہی کافی، مجھے کیا پڑی۔ حکمران ظالم ہیں، حکمران ظالم ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اسے اندر کر دیتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے دیہات میں وڈیرے اس کے مویشی چوری کروا دیتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اسے ڈنڈے مرواتے ہیں۔